سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اسٹارٹنگ کی جو آڈیو ہے، ویڈیو آپ کو اچھے سے سب کو سننی ہوگی لازمی، اس کے بعد ہی آپ کو ہر چیز کے اثرات محسوس ہوں گے۔ میری ویڈیو زیادہ تر 14-15 تاریخ کو اپلوڈ ہو جاتی ہیں منتھلی ہورسکوپ کی، مگر اس بار اتنی لیٹ اس لیے اپلوڈ کر رہا ہوں کہ اس وقت ستاروں کی کنڈیشن بہت عجیب و غریب تھی۔ کسی بھی ستارے کی کنڈیشن جو ہے، برج جو ہے، وہ اپنی جگہ پر ٹک نہیں رہے تھے۔ اس لیے اس کی مین ریزن یہ ہے کہ ایک نیا سال سٹارٹ ہو رہا ہے، دوسرا 10 محرم جو ہے وہ جمعے والے دن ہے، ٹھیک ہے، اور جمعے کا دن 10 محرم کا اور اسی طرح گرمیوں کے اندر آنا، ٹھیک ہے، یہ روز محشر کی نشانی بھی ہے۔ اور یہ ہمیشہ آپ اگر ہسٹری چیک کریں تو یہ ہمیشہ جب یہ دن آتا ہے تو بہت سختی کے دن آتے ہیں، اور ایسے دن زیادہ تر ستاروں کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، کاروبار کے نقصان بہت زیادہ ہوتے ہیں، زندگی کے مسائل بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں، تو یہ ہمیشہ، اور ملکی حالات پر بھی اس کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں، دنیا کا پر اس کے اثرات بہت برے آتے ہیں۔ تو اس لیے جب تک ہر چیز کلیئر نہ ہو جاتی میں یہ آڈیو نہیں بنا سکتا تھا۔ اب جو ہورس کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اثرات آپ پر جیسے بتاؤں گا ویسے آئیں گے، مگر یاد رکھیے گا کہ جن لوگوں پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہوگا ان کے حالات مختلف ہوں گے، ان کی ایک علیحدہ چیز ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا صدقہ اور پڑھائی ویڈیو کے لاسٹ میں موجود ہے، برائے مہربانی اس دفعہ ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں، جو بندہ یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے میری، کوئی ضرورت نہیں، میں یہ نہیں کہتا شیئر کرو لائک کرو، کچھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے کچھ نہ کرو، اپنی ذات کے لیے جو صدقہ پڑھائی بتاؤں گا لازمی دینا، اس کو اگنور نہ کرنا، ٹھیک ہے، ورنہ اثرات بہت برے آئیں گے، نتیجہ بہت برا آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی ایسے وقت کے اندر میری آڈیو سن رہا ہے، یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، تو جو کہ 1 تاریخ کے بعد ہے، تو آپ نہیں، آپ کو کچھ سمجھ لگ رہی تو کومنٹس کریں، کومنٹ نہیں تو پھر آپ کم سے کم لازمی مجھے اچھے سے کوئی چیز سمجھ نہیں ہے تو مجھے واٹس ایپ پر، پوری ویڈیو کے اندر میرا واٹس ایپ موجود ہے، واٹس ایپ پر رابطہ کر لیں، سم پر رابطہ کر لیں، کال کر کے پوچھ لیں، ٹھیک ہے، کسی چیز کی سمجھ نہ لگے، مگر یہ صدقہ دینے آپ کے ضروری ہیں۔ محرم کا پورا جو محرم سے سٹارٹ ہو رہا ہے اسلامی سال، اور اسلامی سال ہی اوریجنل ہمارے اوپر اثرات دیتا ہے، ٹھیک ہے، ستاروں کے حساب سے چلتا ہی اسلامی سال ہے، اسلامی سال کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، تو اس لیے اس کی بہت زیادہ احتیاط کیجیے گا اور ضرور دیجیے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب بات کرتے ہیں آپ کے سٹار کے بارے میں جی۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے بزنس کے بارے میں، کاروبار کے معاملات کے اندر کاروبار کیسا رہے گا۔ کاروبار کے 2 ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، کاروبار کرنے والے اور نوکری پیشہ حضرات جو ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کاروبار کی بات کریں گے۔ آپ کے لیے مہینہ جو ہے ایک نارمل مہینہ ثابت ہوگا، بہت اچھا پروفٹ بھی نہیں ہوگا مگر لاس میں بھی نہیں جائیں گے، مہینے کے اندر چھوٹے موٹے نقصانات ہوتے رہیں گے، مختلف قسم کی پریشانیاں آئیں گی، مگر انشاءاللہ تعالی آپ اپنی سمجھ بوجھ کے ساتھ اس کو کور بھی کر لیں گے، اور اینڈ آف دی منتھ جب آپ اپنا حساب کریں گے تو انشاءاللہ تعالی پروفٹ میں رہیں گے، تھوڑا بہت ضرور پروفٹ ہوگا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اخراجات بھی بیچ میں سے نکلیں گے، نقصانات اگر ہوں گے وہ بھی کور ہو جائیں گے، تو اس کو ہم پروفیٹیبل ہی کہہ سکتے ہیں، مگر یہ کہ بہت زیادہ نہیں کہہ سکتے۔ تو جو پاکستان کے اندر حالات جا رہے ہیں اس کے اندر اگر یہ چیز ہو تو اچھی ہی رہتی ہے۔ نوکری پیشہ حضرات جو ہیں، نوکری کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی ایک عام مہینہ ثابت ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی، سیلری بڑھنے کے چانسز بھی کچھ زیادہ نہیں ہیں، بہت کم لوگوں کے، سرکاری لوگوں کا تو ایک علیحدہ معاملات ہے، یہ خاص طور پر پرائیویٹ سیکٹر والوں کے لیے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ نقصانات آپ کی طرف زیادہ نہیں ہیں، نوکری سے نکالے جانے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں، یہ ایک اچھا پلس پوائنٹ ہے آپ کا۔ کام والی جگہ پر پورے مہینے کے اندر چھوٹی موٹی بحث ہو سکتی ہے، وہ زیادہ تر جو ہے آپ کے گرم مزاج کی وجہ سے ہوگی، کیونکہ اس مہینے کے اندر آپ کا مزاج کافی بار ایسا رہے گا، کافی دنوں کے اندر ایسا رہے گا جو کہ گرم رہے گا، ٹھیک ہے، کچھ حالات کی وجہ سے، کچھ گھریلو معاملات کی وجہ سے، پریشانیاں آنے کی وجہ سے آپ کا مینٹلی توازن جو ہے وہ خراب ہوگا، تو اس چیز کو سنبھال کر رکھیں تو زیادہ بہتر رہے گا آپ لوگوں کے لیے۔ جو لوگ نوکری کی تلاش میں ہیں، کاروبار نہیں ہے،
ان لوگوں کے لیے مہینہ بڑا اچھا ثابت ہوگا۔ اگر آپ لوگ بے روزگار ہیں، نوکری کی تلاش میں ہیں، تو نوکری کی تلاش میں نکلیں۔ پورے کا پورا مہینہ اچھا ہے، چاروں کے چاروں ہفتے، تو کسی بھی آپ مہینے کے کسی بھی حصے میں تلاش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ملے گی، مگر کوشش کریں کہ پہلے ہفتوں کے اندر کوشش کریں، زیادہ بہتر ہے۔ اینڈ میں جا کر کے پورا مہینہ ہے ہمارے پاس، اینڈ میں جا کر اگر کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے تلاش میں 2 4 5 دن تو لگیں گے اپنی من پسند نوکری ڈھونڈنے کے لیے۔ ویسے تو آپ جیسے ہی نکلیں گے کوئی نہ کوئی کام مل جائے گا، پہلے دن ہی مل جائے گا، پر جو من پسند چیز ہے اس کو تلاش کرنا پڑتا ہے، وہ آپ کے سامنے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اگر نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو صرف پہلے مہینے کے 3 دن نہیں کرنا، ٹھیک ہے، پہلی دوسری تیسری 3 تاریخ جو ہے نا اس کے اندر نہیں کرنا، باقی پورے مہینے کے اندر جب مرضی آپ شروع کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر ہی رہے گا، روزگار بھی چلے گا، رزلٹ بھی اچھا ملے گا آپ کو، ٹھیک ہے جی۔ بیرون ملک سفر کرنے والوں کے لیے مہینہ جو ہے ٹھیک ہے، پیپر جمع کروائیں انشاءاللہ تعالیٰ ستاروں کی وجہ سے آپ کے کسی معاملات کے اندر رکاوٹ اور بندش نہیں آئے گی۔ کسی فراڈی کو اگر آپ پیسے دے دیتے ہیں تو وہ آپ کی اپنی سمجھ بوجھ ہے، ظاہر ہے وہاں سے کام نہیں ہوگا، خود کریں تو آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا۔ کوشش کریں کہ آن لائن سب سے پہلے ٹرائی کریں اور اپنے پیپر اپنا کام خود کریں، اس کا رزلٹ آپ کو دوسرے کسی اور سے کروانے سے زیادہ بہتر ملے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ رشتوں کے معاملات کے اندر اس مہینے کے اندر سب سے پہلے ایک چیز یاد رکھیے، ستاروں کے حساب سے بتاؤں تو بہترین مہینہ ہے لڑکے اور لڑکی دونوں کے لیے، یہ آپ کو ستاروں کے حساب سے بتا رہا ہوں، اچھے سے سمجھ لیجیے گا، اس چیز کو تفصیل سے سمجھاؤں گا کہ ویسے تو مہینہ ٹھیک ہے، ستاروں کے حساب سے رشتوں میں کوئی پرابلم بھی نہیں آئے گی، رشتے ہونے کے چانسز بھی بہت زیادہ ہیں، مگر پاکستان کے اندر جو ایک ماحول ہے، محرم اور سفر کے اندر لوگ زیادہ تر رشتے نہیں کرتے، اس کے اثرات ہونے کی وجہ سے کم ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ ایک جو سوچ ہے اس کی وجہ سے، تو ویسے بھی نہیں کرنے چاہیے، ہم خاص طور پر ہم لوگوں کا جو ہے سوچنا یہی ہے، مگر یہ کہ اس کی وجہ سے کم ہوں گے، ستاروں کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، یا پھر کوئی بندش وغیرہ ہو تو اس کی وجہ سے کوئی مسئلہ بن سکتا ہے، ورنہ ستاروں کے حساب سے تو بڑے اچھے رزلٹ ہیں، مرد اور عورت دونوں کے اور خاندان کے اندر اور باہر ہونے کے دونوں کے چانس بہت زیادہ ہیں جی، ٹھیک ہے۔ بے اولاد جو لوگ ہیں جاننا چاہتے ہیں اس مہینے میں حمل ہوگا یا نہیں، تو یہ مہینہ بہت بابرکت ہے، جو صدقہ بتاؤں گا وہ دیجیے گا، لازمی دیجیے گا، اگر کوئی بندش وغیرہ ہوئی تو انشاءاللہ اس سے کم ہوگی، بہت بابرکت مہینہ ہے، اور ستاروں کے حساب سے شفا کے معاملات بھی بہت اعلیٰ ہیں، شفا کے معاملات آپ کی صحت پر بھی بہت زیادہ اثرات ڈالیں گے، اگر آپ پہلے سے بیمار ہیں میڈیسن اس میں بھی لیں، تو اگر آپ کی شادی کو زیادہ عرصہ گزر چکا ہے ابھی تک اولاد نہیں ہوئی تب بھی لیں، اثرات اتنے اچھے آئیں گے کہ انشاءاللہ تعالی حمل بھی ہوگا، ٹھیک ہے، تو اللہ کی ذات کرم کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ صحت کے معاملات ویسے تو ٹھیک ہے، مگر پرانی بیماریاں جن لوگوں کو موجود ہیں ان کے معاملات خراب ہوں گے، ان کو خاص طور پر جو ہارٹ پیشنٹ ہیں ان کو تکلیف زیادہ ہوں گی، ٹھیک ہے، دمے کے مریضوں کی تکلیف کم ہوگی، جن کو سانس کا مسئلہ ہے، خون کی بیماریوں والوں کے لیے بھی پرابلم بڑھ سکتی ہے، جیسے شوگر کے معاملات، یرکان کے مسئلہ، ٹھیک ہے، ہیپیٹائٹس بی سی، ان لوگوں کو پرابلم زیادہ ہوگی، آپ لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے، یا ایسے لوگ جو کہ مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہیں ان کو تھوڑے سے مسائل زیادہ بنیں گے، باقی عام لوگوں کے لیے یہ مہینہ بہتر رہے گا، جن کو بیماریاں نہیں ہیں، نئی بیماریاں لگنے کے چانسز بہت کم ہیں نہ ہونے کے برابر۔ اگر آپ نے کسی کو پیسے دیے ہوئے ہیں ادھار، قرض دیا ہوا ہے، جاننا چاہتے ہیں اس مہینے ملے گا یا نہیں، تو اس کے ملنے کے چانس بہت کم ہے، زیادہ امید نہ رکھیے گا جی۔ گھریلو معاملات کے اندر جن لوگوں کی جو شادی شدہ ہیں، میاں بیوی ہیں، ان کا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے زیادہ جو ہے، ہاں ایسے لوگ جن کی جوائنٹ فیملیز ہیں تو فیملیز کی وجہ سے کوئی جھگڑا ہو، کسی تیسرے کی وجہ سے ہو، تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے، میں آپ کے بارے میں بتا رہا ہوں، یعنی آپ اگر مرد ہیں تو آپ کی بیوی کے ساتھ، اگر آپ عورت ہیں تو آپ کے شوہر کے ساتھ، اپنے ذاتی معاملات کے اندر لڑائی جھگڑا بہت کم ہے، جو حسب توفیق ایک میاں بیوی کا ہوتا ہے وہ تو ہوگا، مگر زیادہ گھر کا ماحول خراب نہیں ہوگا اس وجہ سے جی، ٹھیک ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے کی اور پڑھائی کی۔ ویڈیو کے سٹارٹ کے اندر ہی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ یہ صدقہ بہت اہم ہوگا۔ سب سے پہلی بات، عورت ذات جو ہے اسٹار سے تعلق رکھنے والی،
وہ کالے کپڑے کا صدقہ دے گی، خاص طور پر دوپٹہ دے تو سب سے بہتر ہے، یا مکمل سوٹ دے۔ کپڑا لینا ہے، اپنے سر سے 7 بار گھمانا ہے، اور آپ نے اگر ہو سکے تو اپنے بچوں کے، اپنے شوہر کے سر سے بھی گھما لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو وہ آپ جو ہے کسی کو دیں، کسی ایسے بندے کو جو اسے استعمال کرے، نہ کہ آگے بیچ دے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، بازار سے چیز خریدتے ہیں، وہاں پر مانگنے والی کو دے دیتے ہیں، وہ وہاں سے خرید کے بندے سے لیتی ہے، اگلی دکان پر جا کر سیل کر دیتی ہے۔ نہیں، یہ استعمال کرے، کسی غریب کے گھر میں دے نا، تو وہ لوگ استعمال کریں گے۔ جب ان کے پاس چلا جائے گا، ایک بار بھی سر پہ لے لے گی تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ عورت ذات یہ صدقہ دے گی۔ جو مرد ذات ہیں ان کا صدقہ علیحدہ ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کم سے کم بھی 3 سوموار جو آئیں گے، ٹھیک ہے، اس مہینے کے اندر، اس کے اندر آپ نے کسی غریب کو کھانا کھلانا ہے ہر سوموار والے دن، اور آپ نے وہ نیت یہ رکھنی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی کے اندر یہ کھانا کھلا رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ مردوں کے لیے بتا رہا ہوں۔ نمبر 2، مرد اور عورت 11 دن لگاتار، کوئی پابندی نہیں ہے، اس پورے مہینے کے اندر کبھی بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر سٹارٹنگ میں کریں تو سب سے زیادہ بہتر ہے، یا میری ابھی جو لوگ 1 تاریخ سے پہلے سن رہے ہیں وہ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، پہلے سوموار سے سٹارٹ کر لیں۔ اگر اسی سوموار سے شروع کر لیں گے تو ایک تو مہینہ شروع ہونے سے پہلے آ جائے گا، پھر جو ہے 10ویں محرم کا جو تیسرا دن ہے وہ آ جائے گا، ٹھیک ہے، تو بڑے اہم دن ہوں گے سوموار والا دن، اس دن اگر آپ کھانا کھلائیں، عورتیں بھی کھانا کھلا سکتی ہیں، ان کے لیے زیادہ بہتر ہو جائے گا، مگر ان کے لیے پابندی نہیں ہے، مرد کے لیے پابندی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے نوافل ادا کرنے، نیت بتانے لگا ہوں، غور سے سن لیجئے گا۔ 2 رکعت نماز نفل، شکرانہ بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر، اور شکرانہ آپ نے ادا کرنا ہے اپنی گزری ہوئی زندگی کا، کہ رب العزت ہماری جو ابھی تک کی زندگی گزر گئی ہے بہت پیاری گزر گئی ہے، ہم اس چیز کا شکر ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جو گزر جائے وہ بہت اچھی ہوتی ہے، آنے والی زندگی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ آپ نے ادا کرنے ہیں عشاء کی 17 رکعت پڑھنے کے بعد، یہ 2 رکعت آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، شکرانے کی۔ اس کے ساتھ اگر آپ یہ ایک علیحدہ سے بتا رہا ہوں، یہ پڑھنے ضروری نہیں، پر پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ 2 رکعت نماز نفل بندگی اللہ تعالیٰ کی، ثواب واسطے شہدائے کربلا کے، منہ طرف قبلہ شریف کے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، آپ ساتھ یہ 2 پڑھ لیں تو زیادہ بہتر رہے گا، یہ آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ مردوں کا صدقہ بتانے لگا ہوں، آپ لوگوں نے 1 پاؤ یعنی 5 چٹاک پھپھرے کا گوشت لینا ہے، بڑا گوشت جو ہوتا ہے، پھپھرا لنگز بھی کہتے ہیں، وہ آپ نے لینا ہے 5 چٹاک، چھوٹی چھوٹی اس کی بوٹی کروا لینی ہے، اپنے سر سے اس کو 5 بار گھمانا ہے اور بہتے ہوئے پانی میں بہانا ہے۔ اگر آپ کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پر نہر، دریا وغیرہ نہیں ہے، تو پھر آپ نے جو ہے گوشت لینا ہے، پھر آپ نے لنگز نہیں لینا، پھر آپ نے گوشت لینا ہے، اور گوشت چھوٹی پیس کروا کر اپنے سر سے پھر 7 بار گھمانا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ 7 بار گھما کر آپ نے قبرستان کے اندر پھینکنا ہے، قبرستان کے اندر پھینکنا ہے، مگر باہر کھڑے ہو کے، قبرستان کے اندر پیر نہیں رکھنا۔ تو قبرستانوں کے سائڈوں پر دیواریں ہوتی ہیں، راستہ ہوتا ہے، دیوار کے باہر کھڑے ہو کر اپنے سر سے گھمائیں اور گھما کر شاپر کو کھولیں اور کھول کر اندر پھینک دیں۔ پھر اپنے ہاتھ کو آپ نے دھونا ہے، اگر اس کے اوپر خون وغیرہ لگا ہو تو پانی کی چھوٹی سی کو بوتل ساتھ رکھیے گا، وہیں پر آپ نے دھونا ہے، اور یہ دینے کے بعد آپ نے واپس آ جانا ہے قبرستان کے جو ہے واپس اس طرف۔ آپ نے 11 دن کے لیے نہیں جانا، کسی ایسے قبرستان میں دیجیے گا جس قبرستان کی طرف آپ کو گزرنا ہو، تو آپ 11 دن اس قبرستان کی طرف نہیں جا سکتے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور صدقہ دینے کے بعد پیچھے گھوم کر بھی نہیں دینا، یہ مردوں نے کرنا ہے، عورتوں نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے، عورتوں کا کالے کپڑے والا ہے، یہ لازمی کریں، 100% کریں، اس میں لاپرواہی نہ کیجیے گا، رزلٹ آپ کو آپ کی سوچ سے زیادہ ملے گا، نہ کرنے کا بھی آپ کو رزلٹ ملے گا، لازمی ملے گا، مگر اس کا نتیجہ برا ہوگا، ٹھیک ہے۔ زیادہ تر لوگوں کے سٹارز کے اوپر اتنے برے اثرات آئیں گے کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ باقی اللہ کی ذات رحم کرنے والی ہے، میرے رب کی ذات سے رحم مانگے، رب العزت کی ذات کرم کرنے والی ہے، اس سے کرم مانگے، میرا مالک پنجتن پاک کا صدقہ، اس مہینے کا صدقہ، تمام شہداء کربلا کے مصیبتوں کا صدقہ، آپ لوگوں کی سختیاں معاف فرمائے، آپ لوگوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے، گناہوں کی معافی عطا فرمائے، میرا رب العزت بے شمار رزق عطا فرمائے،
رب العزت ہر اس بچی کو اولاد دے جس کی اولاد نہیں، ہر اس مرد کو رزق دے جو اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے رزق کمانا چاہتا ہے۔ میرا رب العزت آپ کی سختیاں معاف فرمائے، صدقہ پنجتن پاک کا، 12 امام 14 معصوم، 72 تن شہدائے کربلا کا، صدقہ رب العزت کی ربوبیت کا، اس کے محبوب کی محبوبیت کا، میرا مالک آپ کی تمام سختیاں معاف فرمائے جی، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔